अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल असीर सल्तनत। तो चलें अब बढ़ते हैं नावल के एपिसोड 35 की तरफ। इन दोनों की रुखसती और जुमट बेगम को उनसे बिछड़े 15 दिन होने को आए थे। ज़िंदगी अपनी रफ्तार से रवां दवां थी। मरवान पार्टी की भाग दौड़ में मसरूफ़ था, जबकि आयरा अब सारे झमेलों से फारिग होती कल से फर्म ज्वाइन करने का इरादा रखती थी। इन दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा था। मरवान का ज़ख़म भी मुकम्मल ना सही मगर भर ज़रूर गया था। अजमल साहब ने खामोशी साथ ली थी। अलबत्ता मरवान के नरम रवैये और मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं आया था। वो अभी बिल्कुल वैसा ही मोहब्बत करने वाला था जैसे अव्वल रोज़। रात काफ़ी हो चुकी थी। वो घर की बैक साइड पर बने स्विमिंग पूल की अंधेरी जगह पर आंखें मूंदे खड़ी इस खामोशी और तारीकी में ख़ुद को डूबता महसूस कर रही थी। ये जगह इस घर का सबसे पुरसुकून गोशा था। यहाँ आकर एक अलग ही तमानियत भरा एहसास महसूस होता था जो रगो पे में सुरूर बनकर दौड़ जाता। मरवान की वापसी यूं ही आधी आधी रात या फिर सवेरा होने के बाद होती थी। वो एक सियासी शख्सियत बन चुका था और वो अपने मसले मसाइल लेकर उसके कैरियर के बीच में रुकावट बनकर नहीं आना चाहती थी। अभी भी वो यहाँ अकेली खड़ी थी जब पीछे आहट सी महसूस हुई। वो जानती थी कि कौन हो सकता था। वो यूं ही खड़ी रही, होंठों पर मुस्कुराहट सी रेंग गई थी। आज जल्दी वापस आ गए। वो यूं ही काफ़ी देर साया बनाए खड़ा रहा तो वह हन्नोज उसी पोजीशन में खड़ी बोली थी। जब दूसरी तरफ से पेशकदमी की गई और किसी ने उसे पुष्ट अपने मजबूत हिसार में लिया था। गैर मानूस लम्स पर आयरा की आंखें पट से खुली थीं। इससे कबल कि वह चीख मारती किसी ने सख्ती से उसका जबड़ा जकड़ कर उसकी चीख को हलक में ही दफन कर दिया। वो खौफजदा सी सख्त हिसार में मुज़ाहमत भी नहीं कर सकती थी। अपने इस बरकदार शौहर को समझाओ कि मेरी मोहब्बत बिस्मिल गर्देजी से ज़रा फासले पर रहे। वैसे तुम्हारी मौजूदगी के बावजूद भी वो बाहर मुँह मार रहा है। ये बात कुछ समझ नहीं आई बैरिस्टर साहिबा। क्या आप अपने शौहर के लिए खुशी का बायस नहीं? वो उसके कान के बेहद नज़दीक सर्दीकी से गुर्रादा सरगोशियाना गोया हुआ था। आयरा एक लम्हे को ठहरी मगर फिर मुज़ाहमत पर उतर आई, जबकि वो एक लम्हे में मखसूस रग दबाकर उसे बेहोश करता जिस रास्ते आया था उसी रास्ते वापस भी पलट गया था। आयरा की आंख खुलते ही नीम अंधेरे में डूबे कमरे में पहली नज़र छत पर गई। खाली जहन आहिस्ता आहिस्ता बेदार हुआ तो महसूस हुआ वो अपने बिस्तर में मौजूद थी। भारी होते सर के साथ वो कोहनियों के बल उठी तो नज़र साथ सोए मरवान पर गई जो पेट के बल बेसुध सो रहा था। उसने आंखें मीच कर दिमाग पर जोर डाला तो खुद पर वो अनजाना घिनौना सा लम्स महसूस हुआ। कान तप उठे थे, दिल परेशान हो गया था। उसने हाथ मसल कर उस गंदे लम्स को मिटाना चाहा। मरवान, मरवान उठो। उसने घबराहट में सोते हुए मरवान को झंझोर डाला था। वो घबराया। क्या हुआ आयरा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? उसकी अभी कुछ देर लम्हों पहले ही आंख लगी थी। हाँ नहीं, वो मैं यहाँ कैसे? उसने माफ़ होते जहन से सवाल किया तो मरवान ने गहरी सांस भरी। साथ ही वो ढहने के अंदाज में बिस्तर पर गिरा था। सुर्ख आंखें नींद से बोझल थीं। यकीनन वो बहुत थका हुआ था। यार तुम पोल के पास से रिलैक्सिंग चेयर पर सो गई थी। मैं तुम्हें उठाकर रूम में ले आया। जानता हूँ घर का वो गोश्त तुम्हारा पसंदीदा है, मगर आयरा आइंदा ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। घर में ढेरों मुलाजमीन है। मैं रात देर से घर वापस आता हूँ। वैसे भी मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। वो कोहनी के बल उठता, इतला देता, साथ ही तंबी लहजे में नाजरा नागवारी से गोया हुआ तो वो खामोश हो गई। दिल में हज़ारों वसवसे जन्म ले रहे थे मगर वो उससे परेशान नहीं करना चाहती थी। अच्छा परेशान नहीं हो, सो जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह बात करेंगे। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। वो उसे चुप देख नरम लहजे में बोलता आंखें मूंद गया, जबकि गायब दिमाग से बैठी आयरा भी वापस अपनी जगह पर लेट गई थी मगर दिमाग मुख्तलिफ सोचों में उलझ गया था। मरवान थका हुआ था। वो फिर से नींद की वादी में उतर गया। अलबत्ता वो उसकी जानिब करवट ले गए कि गालों के नीचे हाथ रखे परेशान से उसका चेहरा तक रही थी। खतीब, वो अपने बाप के साथ इस्लामाबाद में एक जनरल पार्टी मीटिंग में आया था और अब दोनों बाप बेटा कॉन्फ्रेंस रूम में अकेले बैठे थे। जी? वो मुतवज्जे हुआ। तुम्हारी साबका महबूबा कहीं नज़र नहीं आ रही, खैर तो है? वो आयरा के बाबत पूछ रहे थे। लगता है मरवान सुल्तान ने गोली खाने के बाद घर में बंद कर रखा है। वो ज़बान मुंह में ज़रा घुमा कर खबासत से मुस्कुराया। ज़रा पता लगाओ कि कहाँ गायब है वो फड़फड़ाती चिड़िया। वो पुरसोच थे। यही हैं, आप फिक्र न करें, ज़रा थोड़ा वक्त गुजर जाने दें। इसे तो मैं ऐसी चोट दूंगा कि ज़िंदगी भर याद रखेगी। वो नफ़रत आमिज़ लहजे में बोला था जबकि वो सिगार सुलगा चुके थे। बाबा, बिस्मिल बाप को घर से निकलता देख तेज़ी से भागती हुई उनके पीछे पोर्च तक आई। जी बेटा। वो ठहर गए थे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कब कर रहे हैं? उसने संजीदगी से सवाल किया। बेटा, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है। अगले महीने इलेक्शन है और अभी फ़िलहाल मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वैसे भी अभी तुम इस काबिल नहीं कि इलेक्शन लड़ सको। उन्होंने बहुत सोचा था मगर उसके बावजूद वो बिस्मिल के हक़ में फ़ैसला नहीं दे सके। ये क्या बात हुई बाबा? उसने नागवार लहजे में कहा। अभी मैं अजमल से मुलाकात करने ही जा रहा हूँ, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।
اس بار وہ تنبیہ لہجے میں بولتے گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیو وے سے گھومتے صدر دروازے سے نکل گئے تھے۔ موسم سرما کی نرم گرم دھوپ کھڑکی کے جھروکوں سے چھن کر آتی تاریکی میں ڈوبے کمرے کو روشنیوں سے منور کر رہی تھی۔ مروان جاگنگ سے واپس آیا تو آئرہ کو یوں ہی بستر پر لیٹا دیکھ وہ ذرا تشویش میں مبتلا ہوا۔ آئرہ؟ اس کی آواز پر سوچوں میں گم وہ چونکی۔ وہ کوہنیوں کے بل اٹھ بیٹھی تھی جبکہ مروان 2 انگلیوں سے ٹراؤزر اونچا کرتا پاس آ کر بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے ماتھے کا ٹیمپریچر چیک کیا تو وہ بالکل نارمل تھا، مگر وہ ڈل سی لگی تھی۔ ٹھیک ہوں۔ آج کہیں جانا ہے تم نے؟ اس نے بات سمیٹ کر سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ جانا تو ہے۔ خیریت؟ اس نے بھویں اٹھائی۔ خیریت ہی ہے۔ میں سوچ رہی تھی آج کہیں باہر چلتے ہیں، گھر میں بوریت ہو رہی ہے، پھر کل سے فرم جوائن کروں گی، کافی چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ اس نے پلان بتایا۔ تم نے تو کہا تھا آج سے کرو گی۔ اسے یاد آیا۔ تم اگر نہیں لے کر جانا چاہتے تو ایسے ہی منع کر دو۔ وہ ماتھے پر بل سجائے ناراض ہوئی۔ مروان کے چہرے پر مسکراہٹ سج گئی تھی۔ میری یہ مجال بیرسٹر صاحبہ کہ آپ کو انکار کر سکوں؟ چلو پھر جلدی اٹھو، آج بریک فاسٹ اور لنچ باہر ہی کریں گے۔ اس نے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ بیڈ پر ہونے کے باعث وہ ذرا اونچی ہو گئی تھی۔ ویسے یہ تم اتنی رات کو گھر واپس کیوں آتے ہو؟ اس نے شکوہ کیا۔ یار تم ایک مستقبل کے سیاست دان کی بیوی ہو، اب اتنا تو کمپرومائز کرنا ہی پڑے گا نا۔ اس کے چہرے پر اٹکھیلیاں کردی شرارتی لٹوں سے کھیلتا وہ مبہم مسکراہٹ سے جائے گویا ہوا۔ بن ہی نہ جانا تم کہیں وزیر اعظم۔ فی الحال جلدی چلو، میں نے حلوہ پوری کا ناشتہ کرنا ہے، ایسا نہ ہو ختم ہو جائے۔ وہ جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ مروان نے ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو اس کے بھاگتے قدموں کو بریک لگی۔ کیا؟ اس نے مشکوک انداز میں ابرو اٹھائے۔ مروان نے مسکراہٹ ضبط کرتے قریب کیا۔ ویسے آج اتنی مہربانی کی کوئی خاص وجہ؟ ورنہ تو آپ کا اس کمرے سے نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ وہ دن بدن مزید حسین ہوتی جا رہی تھی، یا پھر مروان کی نگاہیں تھیں جو ہر پل اس کا حسن سراتی تھیں۔ میری مرضی؟ اس نے مسکراہٹ ضبط کی۔ ویسے تم واقعی پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی یا پھر میری نظروں کا دھوکہ ہے؟ گھنیری سیاہ پلکوں کو انگلیوں کے پوروں سے نرمی سے چھوتا وہ گھمبیر لہجے میں بولتا اس کی بادامی آنکھوں کی چمک کو اپنے نرم لمس میں سمٹ گیا تھا۔ زیادہ میرا دھیان نہ بھٹکاؤ، بلکہ میرے ساتھ چلو جلدی۔ زوروں سے دھڑکتے دل کو قابو کرتی وہ جھیپ مٹانے کو گھور کر پیچھے کو دھکیلتی بولی۔ مروان کا قہقہ بھی ساختہ تھا، مگر وہ اب تک اس کے حصار میں قید تھی۔ 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے پہنچو۔ ذرا سنجیدگی سے بولتے ہوئے آئینہ رخسار کو اپنے نرم گرم لمس سے مہکاتا وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا، جو مسکراتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانب بھاگی تھی، جبکہ وہ بھی مسکراتا ہوا اپنے کپڑے لینے کی غرض سے پیچھے ہی گیا تھا۔ آج کا آدھا دن مروان نے آئرہ کے ساتھ گزارا تھا۔ صبح بنس روڈ کی فوڈ اسٹریٹ پر حلوہ پوری کا ناشتہ اور پھر لنچ، اور گھومتے پھرتے اب وہ گھر واپس جانے کا ارادہ رکھتے تھے، کیونکہ رات میں مروان ایک سیاسی ڈنر پر انوائٹڈ تھا۔ راستے میں آئس کریم پارلر نظر آیا تو اس نے کار وہیں روک دی اور آئس کریم لینے کی غرض سے گیا تھا، جبکہ وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی رات ہوئی واردات کے بابت سوچتی باہر کا منظر دیکھنے کے ساتھ ساتھ مروان کی منتظر تھی۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ وہ جو بھی تھا اس کا مقصد محض آئرہ کو ڈرانا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے اپنی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ وہ مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے چند قدموں کی مسافت پر ہی تھا جب اچانک بسمل اس کی راہ میں حائل ہو گئی۔ آئرہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ اب وہ دونوں مسکرا کر نہ جانے کیا بات کر رہے تھے۔ آئرہ کے ماتھے پر سینکڑوں بل سمٹ آئے۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولتی تیز قدم اٹھاتی ان دونوں کے جانب بڑھی۔ لگتا ہے تمہاری بیوی سے صبر نہیں ہوا، ہماری طرف ہی آ رہی ہے، بسمل نے ترچھی نگاہوں سے دیکھ کر کہا، جبکہ دور سے ہی آئرہ کا بھانپ اڑاتا چہرہ دیکھ مروان کے لبوں پر محسوس کن مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ ہیلو آئرہ، کیسی ہو؟ وہ قریب آ کر ٹھہری تو بسمل نے پہل کی۔ یہاں کیوں رک گئے مروان؟ میں کب سے گاڑی میں انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے بسمل کو ایسے نظر انداز کیا تھا گویا وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ بس آ ہی رہا تھا یار۔ اس نے قدم بڑھائے۔ بسمل تیزی سے بولی، کم آن آئرہ، اب ٹپیکل بیویوں جیسی حرکتیں نہ کرو۔ میں اور مروان ایک وقت میں منگیتر رہے ہیں، اور یہ اب بھی میرا بہت اچھا دوست ہے، تو ہم دونوں بات تو کر ہی سکتے ہیں، اس نے جان کا دل جلانے والے انداز میں کہا تھا۔ بیبی، مروان تمہارے منگیتر تھے، مگر اب یہ میرے شوہر ہیں، اور اچھی لڑکیاں دوسری لڑکیوں کے شوہروں پر گندی نظر نہیں رکھتی، سمجھی؟ وہ ایک لمحے کو ٹھہر کر سخت سناتی مروان کی جانب گھومی۔ چلیں؟ مروان کو خاموش دیکھ اب اسے تب چڑھی تھی۔ بالکل چلیے، اس نے ہاتھ سے آگے جانے کا اشارہ کیا۔ اور ہاں، اپنی یہ دوستیاں اپنے تک محدود رکھو، کیونکہ مروان کی بیوی ہونے سے پہلے بیسٹ فرینڈ بھی صرف میں ہی ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنی اس خوش مزاجی کے جواہر کسی اور پر جا کے دکھاؤ، اور ہاں، میرے شوہر سے دور رہو۔
وہ ان کی شہادت اٹھا کر سخت سناتی مروان کا ہاتھ تھام کر گاڑی کے جانب بڑھی، جبکہ پیچھے کھڑی بسمل کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ اسے اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف ہیلو ہائی کر رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے مروان نے بیک ویو مرر سے روڈ صاف دیکھتے گاڑی روڈ پر ڈالتے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کی تیوری چڑھ گئی تھی۔ مطلب وہ صرف بات کر رہی تھی، اس نے عائرہ کے بگڑے تاثرات دیکھ کر ثانیہ سے کہا، سخت زہر لگتی ہے مجھے یہ لڑکی، تم ذرا دور رہا کر اس خرافاتی لڑکی سے۔ اس بار وہ اسے بھی تنبیہ کرنا نہیں بھولی تھی، یہ غلط بات ہے زوجہ، ماما بابا سمیت سب کے سامنے تو آپ مجھے آپ کہہ کر پکارتی ہیں اور اکیلے میں تم، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی غرض سے مصنوعی ناراضگی سے بولا، تمہارے ساتھ اکیلے میں تم ہی ٹھیک ہے، وہ تمہیں پھپھو جان کی وجہ سے کہتی ہوں، ویسے بھی زیادہ عزت دینے پر تم زیادہ ہی اوور ہو رہے ہو، تمہارے لیے تم ہی ٹھیک ہے۔ شدید تپی ہوئی بولی تھی۔ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے مروان کا کہکا بے ساختہ تھا، وہ باقاعدہ طور پر اس کی جانب گھما۔ تمہیں غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ بسمل پر یا پھر ایک خوبصورت لڑکی کا تمہیں اگنور کر کے مجھ سے بات کرنے پر؟ اس کے شرارتی لہجے میں وہ تلملا گئی۔ نام مت لو میرے سامنے بار بار اس بے شرم لڑکی کا، ایک نمبر کی بےہودہ عورت ہے، دوسرے کے شوہر پہ بری نظر رکھتی ہے۔ وہ ہنوز غصے میں ڈوبی تھی۔ بھائی دوسروں کے شوہر تو بسمل صاحبہ میں دلچسپی نہیں رکھتے نا، تو آپ اطمینان رکھیں اور یہ آئس کریم کھائیں اور ذرا ٹھنڈی ہو جائیں، اس سے قبل کہ یہ میلٹ ہو جائے۔ اس نے شاپر سے کون نکال کر اس کی جانب بڑھائی تھی جو اس نے جھپٹنے کے انداز میں لیا تھا۔ مروان نے آنکھیں سکیڑیں۔ اور یہ تم کیوں بسمل بادی سے اتنا مسکرا کر بات کر رہے تھے؟ لڑائی کرنے کی ایک نئی وجہ۔ ناٹ اگین عائرہ، بس اب اس ٹاپک کو یہیں کلوز کرو۔ وہ جو اس کی جیلسی اور پوزیسو انداز کو انجوائے کر رہا تھا اس بار سنجیدگی سے تنبیہ انداز میں بولا، تو وہ سر جھٹکتی ونڈو سے باہر دیکھنے لگی، جبکہ دماغ ایک بار پھر کل رات ہوئی واردات میں الجھ گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی مروان کو کل ہوئی حرکت کے بارے میں نہیں بتا سکی تھی۔ آخر وہ شخص کون تھا، بسمل سے اس کا کیا کنیکشن تھا؟ اس نہج پر آ کر اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا تھا۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ کیا لگتا ہے آپ کو کوئی کون تھا وہ شخص جو عائرہ کے قریب آیا تھا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملوں گی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔